آداب ناظرین، روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز نیوز۔ نوجوانوں میں اسلامی مزاج اور فکری شعور جگانے کی ضرورت، عیدگاہ میرعالم میں مولانا جعفر پاشا کا خطاب۔ تلنگانہ میں عید الفطر روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ عوام نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ تلنگانہ کے دارالحکومت شہر حیدرآباد میں روح پروار اجتماعات دیکھے گئے۔ شہر کی تاریخی مکہ مسجد سمیت تمام مساجد عیدگاہوں میں بھی نماز عید ادا کی گئی۔ تاہم عید کا سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ میرعالم میں دیکھا گیا، جہاں تقریباً 4 لاکھ سے زائد فرزندان توحید نے نماز عید ادا کرتے ہوئے سربے سجود ہو کر اللہ کا شکر بجا لایا۔ قبل نماز امیر امارت ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش و رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا محمد حسام الدین ثانی عقل جعفر پاشا اور مولانا سیف اللہ شیخ الادب جامعہ نظامیہ نے فضائل عید الفطر بیان کیے۔ مولانا جعفر پاشا نے فلسفہ عید پر تفصیلی روشنی ڈالی اور توضیح کرتے ہوئے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو جھنجھوڑا اور ان میں فکری شعور اور جہد کو جگانے کی کوشش کی۔ انہوں نے موجودہ حالات پر افسوس کے ساتھ فکر مندی کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے تشریح کرتے ہوئے کہا کہ عید دراصل انعام کا دن ہے۔ عید کی نماز سے واپسی پر اللہ تعالی ہمارے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ انہوں نے معاشرے کی برائیوں کی طرف بھی توجہ دلائی۔ مولانا سیف اللہ شیخ الادب جامعہ نظامیہ نے کہا کہ رمضان کا مقصد انسان کو متقی بنانا ہے۔ یہ غمخوری ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ہمیں تمام کے ساتھ بہتر سلوک کی ضرورت ہے اور رمضان کے بعد بھی اس سلوک کو جاری رکھنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بری عادتوں سے پرہیز کریں، چبوترے گلی کوچے چھوڑ کر تجارت کریں، والدین کا احترام کریں۔ ہمیں اتحاد اور بھائی چارگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نفرت کے بیج نہیں، محبت کے پھول کھلانا چاہیے۔ ساتھ ہی غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، دینی مدارس کا خیال رکھنا اور ملک کی ترقی کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ آدھار کارڈ اور شناختی کارڈ تیار کرنے اور اسے درست کرانے مولانا جعفر پاشا کی ہدایت۔ امیر امارت ملت اسلامیہ اور رکن مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا نے پارلیمانی انتخابات کے پیش نظر مسلمانوں کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کی تلقین کی اور قبل از وقت اپنے آدھار کارڈ اور ووٹر آئی ڈی کارڈ کو تیار کر لینے کی ہدایت دی۔ بالخصوص 18 سال کے نوجوانوں کو اپنے نام فہرست رائے دہندگان میں درج کروانے کا مشورہ دیا۔ مولانا کل عیدگاہ میرعالم پر نماز عید سے قبل عید الفطر کے بڑے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ اسد الدین اویسی نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا، عوام کو دی عید کی مبارکباد۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ حیدرآباد لوک سبھا حلقے کے کاماٹی پورہ، عثمان باغ اور بندل گوڑا علاقوں کے پیدل دورہ کرتے ہوئے صدر مجلس نے گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی۔ واضح رہے کہ ملک میں لوک سبھا انتخابات کا بگل بچ گیا ہے۔ پہلے ہی کئی سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تاہم صدر مجلس نے ماہ رمضان المبارک کے اختتام اور عید کے فوری بعد اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر عوام کی جانب سے صدر مجلس کا استقبال کرتے ہوئے ان کی جگہ جگہ گلپوشی کی گئی۔ میں اپنی جانب سے، میری جماعت کی جانب سے اور خاص طور سے اہلیان حیدرآباد کی جانب سے آپ تمام کو عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کی روزوں کو قبول کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے اس ماہ مبارک میں جو ہم نے زکوٰۃ نکالی، صدقات دیے، جو نیک اعمال کرے، جو شب بیداری کی، جو تراویح کی نمازیں ہم نے پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کو قبول فرمائے۔ اور میں امید کرتا ہوں، اللہ سے میں دعا گو ہوں کہ جس طرح اس رمضان کے ماہ مبارک میں ہم کو صبر کی ٹریننگ دی گئی، ہم کو رحم سکھایا گیا، ہم آنے والے 11 مہینوں میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو
इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और याद रखिए कि अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह अरहमर राहिमीन है। आपका और हमारा काम ये होना चाहिए कि हम पूरे ना सिर्फ अहलियान वतन बल्कि हम तमाम इंसानियत पर रहम फरमाए। अल्लाह रहम फरमाने वालों को पसंद फरमाता है। मैं फिर से आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। मुत्तहिद रहिए और बातिल ताकतों को अपनी इत्तेहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर और रामेश्वरम कैफे धमाका, एनआईए ने 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रियासत कर्नाटका बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे धमाका केस में मलूस होने के इल्ज़ाम में 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। हुकाम के मुताबिक आदिल मतीन ताहा और मसूर हुसैन शाहजाब को कोलकाता के करीब एनआईए की टीम ने इन्हें पकड़ लिया है। एनआईए के मुताबिक मसूर हुसैन शाहजाब पर इल्ज़ाम है कि इसने कैफ़े में आईईडी रखा था और अब्दुल मतीन पर धमाके की मंसूबाबंदी और मास्टरमाइंड होने का इल्ज़ाम है। क़ब्ल अज़ीं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफ़े में हुए धमाके के केस में मलूस 2 अहम मुलज़िमीन की गिरफ्तारी के लिए मालूमात फराहम करने वालों को 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया था। एनआईए ने दोनों की तस्वीर जारी करते हुए आवाम से ख्वाहिश की थी कि वो मसूर हुसैन शाहजाब उर्फ शाहजेब और अब्दुल मतीन अहमद के बारे में मालूमात फराहम करें जो इस मुकदमे में मतलूब हैं। ऑनलाइन सर्विस के लिए कहीं और जाने से पहले एक दफा न्यू रोज इंटरप्राइजेस चले आइए, जहां बड़ी ही उम्दगी और तेज रफ्तारी से सभी ऑनलाइन सर्विसेज अंजाम दिए जाते हैं। आधार कार्ड में करेक्शन करवाना हो, वोटर आईडी कार्ड नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पासपोर्ट नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, बैंक अकाउंट खोलिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए हेल्थ कार्ड भी यहाँ बनाए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के फॉर्म और शादी मुबारक स्कीम के फॉर्म भी ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं। इसके अलावा कलर जेरॉक्स, ब्लैक एंड व्हाइट जेरॉक्स, प्रिंट आउट और स्कैनिंग वगैरह इंतहाई वाजिबी दामों में ऑनलाइन से मुताल्लिक आपके किसी भी मसले का एक ही हल। न्यू रोज इंटरप्राइजेस, फलकनुमा रईकी बाजार के बाजू की गली में 9030127804। न्यू रोज आज की स्पीड रोज न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।